شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل۔ سورۃ الانعام، یہ سورت مکی سورت ہے اور اس سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، الف کے حمزہ کے فتح کے ساتھ، حمزہ کے اوپر زبر ہے، انعام، یہ انعام نہیں ہے، انعام۔ انعام مانا جانور، مویشی، چوپائے، یہ اس کے متعلق صورت نازل ہوئی ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت کا معنی یہ قبل از ہجرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ پہلے ہی نازل ہوئی ہے، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے، مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر آیات ہیں 165 اور اس کے 20 رکوع ہیں سورۃ الانعام کے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے 6 نمبر پر یہ صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 55 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ 55 نمبر پر یہ سورۃ الانعام یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اس صورت کے اندر 3100 کلمات ہیں، 3100 کلمات ہیں سورۃ الانعام کے اندر، اور اس صورت کے اندر 12935 حروف ہیں، 12935۔ جمع کرنے والوں نے، قرآن پاک کا ذوق رکھنے والوں نے کلمات کی بھی ترتیب لگائی، الفاظ کو بھی گنا، حروف کو بھی اس کے اندر گن کر کے رکھا کہ اتنے حروف اللہ کریم نے اس کے اندر نازل فرمائے۔ خیر یہ سورۃ الانعام ہے، اس سورت کے اندر جانوروں کا، مویشیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، چونکہ پیچھے ہم نے سورت پڑھی ہے سورۃ المائدہ، اور مائدہ اس کے اندر دسترخوان کا تذکرہ تھا، مائدہ کے اندر۔ اب اس دسترخوان پر جو چیزیں رکھی جاتی ہیں کھانے کے لیے ان کا تذکرہ آیا ہے، اور بالخصوص چونکہ تمام کھانوں میں گوشت بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، پھر حلال جانوروں کا، حرام جانوروں کا رب کائنات نے اس کے اندر تذکرہ فرمایا کہ جو حلال جانور، جو حلال گوشت اس دسترخوان پر سجایا جائے گا وہ کون کون سے ہیں۔ رب کائنات نے اس سورت مبارکہ کے اندر پھر مویشیوں کا تذکرہ فرمایا۔ مکہ مکرمہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے، قبل از ہجرت سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے مکہ کے اندر، اور فرمایا کہ یہ سورت مبارکہ یک بار کی نازل ہوئی ہے سوائے چند ایک آیات کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اس سورت مبارکہ کو یک بار کی نازل فرمایا، اور جس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے اس وقت 70,000 فرشتے وہ بھی اس کے جلوہ کے اندر ساتھ تشریف لائے ہیں، 70,000 فرشتے وہ بھی اس سورت کے ساتھ نازل ہوئے، اور فرمایا وہ تسبیح و تعلیل تقدیس یہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوئے سجدہ اپنے سر کو سجدے کے اندر رکھ لیا، سجدہ بسجود ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورت کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے بہت سارے مضامین کو بیان فرمایا، اس کے اندر بالخصوص توحید اور رسالت کے جو مضامین ہیں ان کو بیان فرمایا، اور جو توحید کے مضامین ہیں ان کو بیان فرمایا، بالخصوص توحید کے متعلق جتنے بھی ضوابط اور جتنے بھی قوانین ہیں رب کائنات نے سارے کے سارے سورت مبارکہ کے اندر نازل فرمائے ہیں، توحید کے متعلق جتنے بھی ہیں۔ اب توحید کے متعلق اللہ کریم جل شانہ نے اس سورت مبارکہ کے اندر 9 دلائل بیان فرمائے، 9 دلائل جن کے اندر 2 نقلی ہیں اور 17 دلائل عقلی ہیں، دلائل عقلیہ، 17 دلائل عقلیہ بیان فرمائے ہیں اس سورت مبارکہ کے اندر۔ گویا کہ یہ سورت مبارکہ توحید پر ہے، اس لیے الحمدللہ الذی، اس کی ابتدا ہی الحمدللہ سے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمانوں کو، تمام کی تمام تعریفیں۔ تو اس سورت مبارکہ کے اندر توحید و رسالت کے مضامین کو بیان کیا گیا،
اور اس کے اندر بنیادی طور پر ایک یہ مسئلہ اور خاص طور پر یہ سمجھایا گیا کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا یہ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ رب تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا۔ رب کائنات کسی بھی چیز کو حلال رکھنا چاہیں حلال رکھتے ہیں، کسی بھی چیز کو حرام کریں حرام کرتے ہیں۔ تو عقل اصلاح اللہ کریم جل شانہ کا یہ قانون ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کرنا ہو تو بذریعہ وحی اپنے نبی کو اس پر مطلع فرماتے ہیں، اور پھر نبی اپنی امت کو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ پہلے اسی طرح ہوا کرتا تھا، لوگ اپنی جانب سے کسی چیز کو حلال کرتے کسی چیز کو حرام کرتے، لیکن رب کائنات نے اس چیز کو اپنے قبضہ قدرت کے اندر رکھا ہے۔ کسی بھی چیز کو حلال کرنا، کسی بھی چیز کو حرام کرنا یہ اللہ کریم جل شانہ کے شان ہے۔ کسی بھی چیز کو حلال کریں، کسی بھی چیز کو حرام کریں۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا۔ اور اس صورت کے بہت سارے فضائل ہیں، فضائل پر یہ مشتمل ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی تکلیف کے اندر پھنس جائے، کسی مصیبت کے اندر پھنس جائے، بڑی سے بڑی تکلیف اس پر آ جائے، کوئی اتنی گھٹن قسم کی تکلیف دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، بچوں کی پریشانی ہو، کوئی بیمار ہو جائے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، بندہ کسی معاملات کے اندر اتنا گہرا پھنس جائے کہ وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے، کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آ جائے، تو فرمایا 41 مرتبہ اس صورت کو پڑھ کر رب کائنات سے دعا کی جائے، رب تعالیٰ اس کی اس تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں، اس کی تنگی کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی مشکل کو ختم کرتے ہیں، آسانیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ 41 مرتبہ، صرف ایک ہی مرتبہ یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ 41 مرتبہ پڑھیں سورۃ الانعام کو، اور اللہ کریم جل شانہ سے دعا کریں، رب تعالی ہماری اس مشکل کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے، عموماً جو گھروں کے اندر وہ پالتو جانور رکھے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی اتنا لاغر کمزور بیمار ہو گیا کہ وہ بالکل مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹری علاج بھی کروا کے تھک جاتے ہیں، لیکن وہ جانور صحیح نہیں ہو پاتا۔ تو رب کائنات نے اس صورت کے اندر ایک یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس صورت کو گڑ پر دم کیا جائے، سورۃ الانعام کو، چونکہ انعام ہے نا، یہ جانوروں کے متعلق ہے، مویشیوں کے متعلق ہے، پھر رب کائنات نے جہاں پر انسانوں کے لیے اس صورت کے اندر فوائد رکھے ہیں، وہاں پر جانوروں کے لیے بھی فوائد رکھے ہیں۔ فرمایا کہ گڑ پر دم کیا جائے اس صورت مبارکہ کو، اور اس جانور کو چٹا دی جائے، رب کائنات اس جانور کو شفا عطا فرما دیتی، اس جانور کی جو بھی تکلیف ہو، جو بھی اس کے اندر بیماری ہو، وہ ختم ہو جاتی ہے سورۃ الانعام صرف ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور اس کے اندر ایک اور بہت بڑا ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے کہ جو عموماً لوگوں کے اندر پیش آتی ہے، بعض مرتبہ مکان کرائے پر دیا اور جناب جو کرایہ دار ہے وہ کرایہ نہیں دیتا، اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا، یا مکان پر اس نے قبضہ کر لیا، یا کچھ اور بڑی پارٹی آئی ہو جناب، اس نے آ کر وہ اس مکان پر قبضہ کر لیا، ہماری جگہ پر قبضہ کر لیا، یا کوئی بھی اس طرح کی صورتحال بن جائے، تو فرمایا 3 مرتبہ ہر روز سورۃ الانعام کی تلاوت کریں اور اللہ کریم جل شانہ سے دعا کریں، 3 مرتبہ ہر روز۔ لکھا ہے کہ وہ 11 دن کے اندر اندر یا جو بھی مشکل ہوگی مکانات کے حوالے سے، زمین کے حوالے سے، نجائز قبضوں کے حوالے سے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی نے وہ نجائز قبضہ کر رکھا ہے وہ دوڑ جائے گا، اگر کوئی کرایہ دار کرایہ نہیں دیتا وہ فوراً کرایہ ادا کرے گا۔ جو بھی اس طرح کی مشکل پیش آ جائے، سورۃ الانعام یہ 3 مرتبہ ہر روز پڑھ کر دعا کرتے رہیں، ہر روز 3 مرتبہ پڑھیں اور دعا کرتے رہیں، جو بھی اس طرح کی مشکل ہوگی اللہ کریم جل شانہ اس مشکل کو حل فرمائیں گے اور اس مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ یہ تھا اس سورۃ مبارکہ کا مختصر تعارف، تاکہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم جس چیز کا آغاز کرنے لگے ہیں، جس چیز کو پڑھنے لگے ہیں، اس کے اندر کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر موضوعات کیا ہیں، توحید اور رسالت کے موضوعات ہیں۔ اور پھر اگر یہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں قرآن پاک صرف اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، بس اگر عمل نہ کریں تو یہ اس کا وہ ہم سمجھے کہ ہم اس کے فوائد کو سمجھ نہیں سکے۔ جہاں پر رب کائنات نے ہمارے لیے اس کے اندر یہ عمل کی فضیلت رکھی ہے، جہاں پر عمل کرنے کے احکامات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، وہاں پر رب کائنات نے ہمارے دینی دنیاوی امور کو آسان کرنے کے لیے اس کے اندر بہت سارے وظائف بھی رکھے ہیں۔ یہ ہمارے لیے وظائف ہیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس پر عمل بھی کریں، اور اس کے ان فوائد سے بھی ہم وہ بہرہ ور ہوں،
ان چیزوں پر بھی ہم عمل کریں۔ قرآن پاک اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو سورۃ الانعام کی تلاوت کریں، جس طرح کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھتا ہے، رب کائنات 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر دیتے ہیں۔ سورۃ یاسین 1 مرتبہ کوئی پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح ہمیں ان فوائد پر بھی یقین رکھنا چاہیے، ان فوائد سے، ان قرآن پاک کی ان وظائف سے بھی ہمیں وہ بہرور ہونا چاہیے، اس سے بھی ہمیں وہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور دیگر جتنے بھی فضائل ہیں، عمل کے ساتھ ساتھ عمل کریں، وہ تو ضروری بات ہے۔ عمل کے ساتھ ساتھ جو جتنے دوسرے فضائل رب کائنات نے ہمارے لیے خصوصیات رکھی ہیں، ان پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کریم جل شانہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ آفریں ہیں، یہ آفر ہے ہمارے لیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کو کوئی مشکلات کے اندر پھنس جائے، سورۃ الانعام کی تلاوت کریں۔ اگر کوئی ناجائز قبضہ کسی نے کر لیا ہماری زمینوں پر، یا زمینوں کے حوالے سے کوئی ہمیں پریشان کرتا ہے، ہر روز 3 مرتبہ سورۃ الانعام پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف 20 رکوع ہیں اس کی، کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں ان فضائل پر عمل کرنے کی اور قرآن مجید فرقان حمید کے تمام احکامات کو سمجھ کر اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولاي صل وسلم